much more than many lot of countries. اور اس کی جو ٹوٹل جو ہے پاپولیشن وہ ہے 14.8 کروڑ تقریب ایز پر دی سینسس. عام نارملی اس میں یہ لوگ ہیں وہ کم ہیں because many people who are counted in census they are working in Lahore, Karachi or other parts of the country. اب اس کے اوپر جو آپ کا کیونکہ یہ بیانیہ ہی بنایا جاتا ہے نا کہ جی یہ بارڈر پہ تو ایف سی ہے. I am just giving you a figure of what the FC which is deployed on international border. اس کی جو ایوریج فرنٹیج ہے کم سے کم فرنٹیج 40 کلومیٹر اینڈ اپ ٹو ونگز which are at 80 کلومیٹر فرنٹیج. It is not only the frontage and they have a depth also which is about 50 to 60 kilometer and we are talking about 400-500 people. جو post to post distance ہے because a post has to have sufficiently staff equipped, so then that is not in kilometer, that is in kilometers. 12 15 30 kilometer. And what is that terrain we are talking about once we are talking about these frontages and depth? وہ بھی ذرا دیکھیے جی چلائیں. یہ بارڈر ٹیرین کی میں بات کر رہا ہوں. یہ ڈیزرٹ بھی ہے, یہ بھی ہے ٹیرین. And there are snow-clad mountains also. So before we start doing our analysis in our TV channels, in our air-conditioned rooms and in our political spots بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ جو آپ کا جوان ایف سی کا جو کھڑا ہے وہاں پہ وہ کدھر کھڑا ہے اور کس تعداد میں کھڑا ہے, اس کو ذرا ذہن میں رکھ لیں. کیونکہ حقائق جو سے نا وہ بات چیت کی اور لفاظی کی مہارت سے چینج نہیں ہو سکتے. اینڈ دیئر آئی ول گیو یو کہ یہاں کھڑے ہو کے ان ریسورسز کے ساتھ یہ آپ کی خالی ایف سی کیا کر رہی ہے اگینسٹ دیس ایلیٹزم اینڈ سردارزم اور ان شعبدہ بازوں کے اور بی ایل اے کے خلاف جو ایکسٹرنل پلیئرز ہو رہے. تو ہیو سم ہارٹ, have some notion of reality before you start analyzing and start speaking their language. اب آتے ہیں جی what is happening. پہلا کام یہ ہے کہ یہ جو آپ کے فتنہ الہندوستان اور خوارج ہیں اور ان کے یہ جو مائی باپ بیٹھے ہوئے ہیں آر ایس ایس والے اور یہ جو انڈیا والے اور یہ جو اپنا ہیبت اللہ اینڈ پارٹی ہے, انہوں نے مل کے اب کیونکہ جہاں یہ آتے ہیں نا فوج کے ایف سی کے خلاف تو وہاں ان کو پڑتے ہیں جوتے, کیونکہ وہاں تو انگیجمنٹ ہم تو ابھی باہر نکل کے مار رہے ہیں ان کو. میں نے آپ کو بتایا نہیں 2084 مارے ہیں سب, گنتی جاری ہے. اور ہم تو وی آر ہنٹنگ دیم, وی آر سیکنگ دیم کہ آؤ. تو دین واٹ دے آر ڈوئنگ, دے آر گوئنگ فار سافٹ ٹارگیٹس. کھولیے گا واٹ آر دیز سافٹ ٹارگیٹس. یہ ہے جی ان کا کارنامہ اس سال کا. 178 بلوچستان میں سولین شہید کیے, 55 سولینز کو اغوا کیا, 24 جگہ پہ بڑا مارکا مار کے روڈ اور برج تباہ کیے, ان کو ڈیمیج کیا, 60 جگہ پہ آگ لگائی ہے, کہیں پہ سبزی کے ٹرکوں کو, کہیں پہ ایل پی جی کو, کہیں پہ کسی کا کوئی کاروبار غریب آدمی کا جا رہا ہے اس کو اڑا کے آگے اس کے ٹرکوں کو آگے لگا رہے. اور 47 انسیڈنٹس ہیں ڈیمیجز ٹو پراپرٹی کے, بیسیکلی لوٹنے کے آئے ہیں. کوئی اے ٹی ایم بینک کو لوٹا ہے اور کہیں پہ دکانوں کو لوٹا ہے.
یہ ہے جی ٹوٹل کاروائی. ٹھیک ہے. اور 105 انسیڈنٹ انہوں نے وہ جو ایرسوائل لیویز اینڈ ناؤ پولیس ہے اس کے خلاف کیے, کیونکہ اس کی کیپیسٹی بلڈنگ, اینڈ ویل ٹاک ان ڈیٹیل اباؤٹ دیٹ, دی گریٹ پولیس آف بلوچستان آلسو. یہ آپ کو میں نے وہ بلاگ بھی دکھا دیے جہاں پہ یہ انسیڈنٹس ہو رہے, تو یو کین سی the more somewhere here and somewhere here. اینڈ اس کا ایک اور جگہ پہ میں آپ کو ڈائریکٹ لنک بھی بتاؤں گا کہ یہاں پہ کیوں زیادہ ہو رہے ہیں, اینڈ یو ول یور سیلف فائنڈ آؤٹ. اس کی تھوڑی ویژول بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے چلائیے, یہ جو فتح کیا ہوا ہے انہوں نے جی, کہتے ہیں کہ ہم نے جو سا کمال کیا, کر کیا رہے ہیں یہ. سولینس کو شہید, رابریز, so they are basically petty criminals / terrorists. And you have seen the terrain and the vastness. آئے روڈ پہ آ کے کاروائی کی, ٹرین پہ آ کے کاروائی کی, کسی گاؤں میں آ کے کاروائی کی, ویڈیو بنائی, اس کو چڑھایا اور شور مچانا شروع کر دیا ان ایلیٹسٹ نے, ان سردارسٹ نے, ان سو کالڈ رہنماؤں نے, جو کہ آپ کو اور ہم کو جو سا پورا دن بتا رہے ہیں کہ جی دہشت گردی ہو رہی ہے یہاں پہ بہت زیادہ اور حالات بڑے خراب ہو گئے. کیونکہ اینٹی ڈیولپمنٹ ایجنڈا ہے, تو روڈوں کو, مشینریز کو, مزدوروں کو ٹارگٹ کرو, اور پھر کہو کہ جی یہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, یہاں پہ کوئی انویسٹ نہیں کر رہا. یہاں پہ دیکھیں اس طرح اسکول اور کالج نہیں بن رہے, ہمارے اوپر ہمارے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے. یہ وہ ٹھیکیداروں کا سامان جا رہا ہے, ٹھیکیدار کنٹریکٹرز کا, اور رکھ کے گولیاں مار رہے ہیں. So this is that soft targeting, content creation and its then propagation. اور پھر اس کے اندر کس طرح آگے آپ دیکھیں گے کہ اس پروپیگیشن میں پرائمریلی 50% آف دی پروپیگیشن از بینگ ڈن بائی دی انڈینس. بازار میں کھڑے ہو کے گرنیڈ پھینکیں لوگوں کو, اور یہ سب بلوچستان کے لوگ ہیں جن کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. اوکے, اب یہ جو ہو رہا ہے اس میں ایک پیراڈاکس ہے فرسٹ رسپونڈر کا, اسے کھولیے گا. یہ اس لیے ہے کہ جب ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے تو دی فرسٹ رسپونڈر اینی ویئر ان پاکستان, ایوری ویئر ان اینی سوسائٹی از پولیس. پولیس کی دو بڑی ورنبلٹیز ہیں. ایک ہے جو کامن ٹو ایوری لا وہاں پہ ہے, وہ دیٹ از دی آپ کا ڈسٹینسز جو میں نے آپ کو دکھایا, بیکاز یو آر ٹاکنگ اباؤٹ a very large province. You are talking about almost 44% of Pakistan. So by the time the police reaches and that their terrain and the sort of road infrastructure they have, تو وہ اپنی کاروائی کر کے اس سے پہلے کلوز کر جاتے. But at instance they have also attacked the police posts and police stations. So then the other issue is the capacity building, جس میں بہت کام ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا. And we must appreciate here two things, کہ یہ جو کیپیسٹی, ون از دی کیپیسٹی ایشوز ہیں, اس کا سوال وہ دینا جو آج سب سے زیادہ بات چیت کر رہے ہیں, جو پہلے حکومتوں میں رہے ہیں, کہ آپ نے اپنے زمانے میں اس لیویز کیوں رکھا, آپ نے اس کو سرداری فورس کیوں رکھا, آپ اس پہ پیسے تو لگاتے رہے, لیکن پیسوں کو کیوں نہیں ٹرانسلیٹ کرتے رہے انٹو دی اکوپمنٹ, انٹو دی فیسلٹیز, انٹو دی ٹریننگ اینڈ واٹ ایور واز ریکوائرڈ, بیکاز یو ڈنٹ وانٹ اٹ ٹو ریسپونڈ ٹو یور پیٹس آف BLA. And the second most important thing that we need to acknowledge is that despite these capacity constraints,
Despite these capacity constraints, how valiantly the Balochistan police is fighting. How wonderfully they are fighting. یہ کھولیے گا ذرا. At this stage, I would request all of you to kindly, all those in uniform, to rise, to salute, and all to rise to pay our tribute to the braves of the Balochistan police. And this is of 2026 only. وطن کی مٹی گواہ رہنا کہ تیری خاطر لہو میں اپنا بہا رہا ہوں. گواہ رہنا کہ تیری خاطر لہو میں اپنا بہا رہا ہوں. کہ آنکھ مٹی سے جو وفا کا وہ اپنا وعدہ نبھا رہا ہوں. وہ اپنا وعدہ نبھا رہا ہوں. وطن کی مٹی گواہ رہنا میں اپنا وعدہ نبھا رہا ہوں. میں اپنا وعدہ نبھا رہا ہوں. We owe our existence, we owe our security to these sons of soil of Pakistan and Balochistan, جو ہر روز جب گھر سے نکلتے ہیں، جب اپنی پوسٹ پہ جاتے ہیں، اپنے تھانے پہ جاتے ہیں، تو they know what they are up to. They risk their life and limbs and their future, the future of their families, to us, for us. بڑا مقام ہے شہید کا. So, despite these capacity issues and this distance and the geography and the terrain, یہ بچے پولیس کے، ہمارے جوان، ہمارے افسران پولیس کے، اس میں افسران بھی پولیس کے شامل ہیں. They fight and they fight greatly. میں آپ کو کچھ فگرز دیتا ہوں. Where the police has, Balochistan police has fought like brave hearts. 27 اکتوبر 2025 بھاگ کے پولیس اسٹیشن ڈسٹرکٹ کچی میں حملہ ہوتا ہے. ٹیررسٹ آتے ہیں 40 سے 45. They stand their ground, they fight and they push them back, they kill them back. جنوری میں کوئٹہ کے اندر شہر میں جب حملہ ہوتا ہے، ڈی ایس پی فیصل رشید، انسپیکٹر زبیر، اے ایس آئی محمود الرحمان، کانسٹیبل اشرف خان، دی امبریز شہادت. They foil the attempt of this fitna on Hindustan, fighting bravely, taking bullets on their chest. 30 مارچ جھلمکسی پولیس اسٹیشن کوٹرا، پولیس سپورٹڈ بائی ایف سی اینڈ اینٹی ٹیررسٹ فورس فور پولیس، بس پولیس اسٹیشن کوٹرا پہ حملہ آتا ہے. They push them back, kill them all. کلات میں خالق آباد پولیس اسٹیشن پہ حملہ ہوتا ہے اگین 30 مارچ کو، اگین پولیس ایف سی. They fight them back. They stand their ground. ڈھاڈر میں 24 اپریل کو لارج نمبر میں ٹیررسٹ آتے ہیں پولیس اسٹیشن ڈھاڈر پہ. پولیس ایف سی اے ٹی ایف اکٹھے بیٹھ کے لڑتے ہیں، مارتے ہیں، مرتے ہیں اکٹھے، شہید ہوتے ہیں اکٹھے. کانسٹیبل صوبہ خان شہادت کے عظیم رتبے پہ فائز ہوتے ہیں. پولیس اسٹیشن نال ڈسٹرکٹ خوزدار
8 جون a large coordinated attack ہوتا ہے پولیس اسٹیشن نال پہ, راکٹس, گرینیڈ, آٹومیٹک ویپنس. اگین لارج اسکیل اٹیک ہے. پولیس ایف سی اکٹھے مل کے ان کو پسپا کرتے ہیں. they stand their ground. the SOW of the FC اور جو ATF ہے وہ پہنچتی ہے and they stand it and they push them back اور مارتے ہیں فتنہ الہندوستان اور خوارج جو آتے ہیں. ڈسٹرکٹ خزدار میں 8 جون کو اگین پولیس اسٹیشن پہ اٹیک ہوتا ہے گریشا کے. اسی طرح 26 جون کو کرخ کے خزدار میں پولیس اسٹیشن پہ اٹیک ہوتا ہے اور مل کے پولیس ایف سی لڑتی ہے, آرمی لڑتی ہے, and they fight them back. So this is happening on daily basis. We are not acknowledging it. Why are we not acknowledging these brave hearts? Why are we not acknowledging the way they are fighting, standing together, laying down their lives? کیونکہ ہمیں وہ ویڈیوز نظر آ رہی ہیں جو وہاں کے آ کے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں, کیونکہ وہ ویڈیو بنانے آ رہا ہے. وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں, وہ ویڈیو سوشل میڈیا پھینکتے ہیں. انڈیا کا 50% انڈیا کا میڈیا سوشل میڈیا اٹھا رہا ہے اس کو. 50% of the proliferation of the total in the global is being done by them. And we are getting impressed. اور ہم اپنا نیریٹو بنا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں یہ ہو گیا جی, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. جی واپس آئیے. But the people of Balochistan who are there, what are they saying? What are their, وہ تو اس کو دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ کیا کر رہی ہے, کیا واردات ہو رہی ہے, کیا کارنامے ہو رہے ہیں ہمارے لوگوں کو. And these are all people not from the cities, they are from the rural Balochistan. سنیے ذرا ان کی آواز. شديد شديد الهبة ما يجي هنا تخلي يبا راني هنا تكلا ما هم بتطلع أتكلم كل شيء كذا ما يجي هنا خلي يبا عند بطر جاتا إيشان كمارا ما يصاب بهذا قصة الشيء باي صدا كمارا ما يشوف جانب کیا زاگیا بلبل دیکھانی جانب کیا زاگیا جس پرتا 20 تاریخ کا شفاعت اس کی بچی کو لے گئے تھے اغوا کر کے, دہشت گردی. کیونکہ کرتے کیا ہے, رکیے گا ذرا, یا ہنی ٹریپ کرتے ہیں بچیوں کو یا اغوا کرتے ہیں. they abuse them, make their videos and then blackmail them کہ تم اب تمہاری زندگی تو ہم نے تباہ کر دی ہے, اب اگر تم فدائی بن جاؤ تو ہم تمہیں عزت کے مرتبے پہ فائز کر دیں گے, ادروائز we will blacken you and your family. یہ باپ بتا رہا ہے. چلائیں جی. جتا لٹتا تھا اٹھتا تھا اٹھتا تھا 4 روز داشتا پنچمی کو چمنی کا اشارہ دوڑتا تھا. یہ زمانی سچے وقت دن آپ کا ہمیں تیرا بھائی ہے اوپر سے لے کے نیچے تک کا گھر سارا برباد ہو گیا ہے. میں نے اتنی محنت کر کے بنایا تھا, میرے ساری زندگی میرے آدمی نے 40 سال سے گاڑی چلا کے محنت سے پیسے لالا کے دیے, میں نے کمیٹیاں ڈال کے بنایا گھر. یہ بچے خواتین اور جوان اپنے گھروں پہ کیا بنا رہے تھے, لوگ اپنے گھروں علاقوں کے طرف جا رہے تھے. جو یہ عمل ہوا ہے تو ہم اس کے پرزور مذمت کرتے ہیں. لہٰذا حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو خلاف کارروائی کریں. زموږ ګاډیانې ولې سوځل کېږي؟ موږ کومه ګناه کړې ده، کوم جرم مو کړی دی؟ په بلوچستان کې ګاډیانې راسوځي، در په دره کړي دي. زموږ سرکار ته دا خواست دی چې دی زموږ سره زموږ مذمت وکړي، زموږ سره وګایېږي، زموږ سره ودرېږي. اس کی شادی کے دن تھے، ہم اس کا جنازہ کیسے اٹھائیں گے؟ ہمارے گھر کو چھوٹا سا دوسرے کے اتنے بچے کے ہاتھوں سے پھر مسلم تھا جس نے یہ کام کیا. مسلمان ہو کے ایسا کام کرتے ہیں، گھر برباد، لوگ مار دیے، پورا سسٹم آؤٹ کر دیے. غلط کار کړی دی، موږ دې مذمت کوو او کوم دا دستګر چې دغه دا کوم واقع کړی ده دغه مخالفت کوو، او کوم چې دا زموږ پروسس دغه ہر وقت زموږ لپاره قربانیان ورکړي دي. ایک بیٹے شہید ہو گیا خطیب صاحب، انہوں نے پرزرانہ حملے میں تمام بچوں کو شہید کر دیا، چھوٹے بچوں کو اور مسافروں کو
गाड़ी से उतार कर शहीद कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के लिए हर वक्त कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। उन लोगों का ये ख्याल है कि हम ऐसे वाक़यात करके पाकिस्तानी आवाम की और पाकिस्तानी बच्चों की और पाक फौज की हौसले अफजाई करें। तो हम अभी से उनको ये पैगाम देना चाहें कि आपके इस वाक़े से हमारे और भी हौसले बढ़े। मानो भाई जाओ अपना नहीं सोचो तेरे घर वाले की सोचो उस मारा मन के तालुदार ने माना उमा तालुदार ने मा चा मर्दमा तालुदार ने आगे मर्दमा में तालुदार ने आगे रिश्ता हमारा तालुदार ने मारा दादा था चम्मा रजा के बेनी तंजीम है हमारे इलाके पर हमला किया था। हम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े। खुदारा अभी तो 35 शहीद है, 3500 शहीद हम दे देंगे, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ अपने पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम सिर्फ गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि ये इदारे खुद को अकेला ना समझे, वो हमें बताए, हम उसके साथ शाना बशाना जाएंगे इंशाल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमने घसीट करके हाथ बांध करके ना लाए, फिर यहाँ के हमारे काकड़ के बेले का नाम बदल दे। एक भाई क्या हम लोग जितने भाई भी हैं हम लोग कुर्बान हो जाएं, हम लोगों को कोई दुख नहीं है। हम लोग के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जब ये जज्बा हो कुर्बानी का भी, तो ये कामयाब तो नहीं हो सकते, लेकिन तकलीफ जरूर दे सकते हैं। उसकी तकलीफ का हम इनको 10 गुना बढ़कर ऐसी तकलीफ देंगे, 100 गुना बढ़कर इनको भी और इनके स्पॉन्सर्स को भी और इनकी पुष्पनाई करने वालों को भी, कि लोग क़यामत तक याद रखें। दैट व्हाट वी विल डू विद देम। एक और वारदात जो ये डाल रहे हैं वो बलूचिस्तान की बच्चियों के साथ है। टेरिबल द वे दे आर एक्सप्लॉइटिंग। पीछे मैंने एक बाप की आपको रुदात सुनाई। द वे दे आर एक्सप्लॉइटिंग देम। कोई ताल्लुक नहीं है इसका हमारे कल्चर के साथ, हमारे दीन के साथ। दैट शोज हाउ मर्सीलेस एंड हाउ लो लाइफ्स दे आर। ये बच्चियां हैं, ये पाकिस्तान की बच्चियां हैं, बलूचिस्तान की बच्चियां हैं। हनी ट्रैप, ज़हनी तौर पे उनको ट्रैप करके बेमकसद जाया किया और उनके हाथों दहशतगर्दी करवा रहे। सुनिए इनको। छोटी छोटी बच्चियों को लेके जो है, ये जनवरी में मारी गई ग्वादर में, और फिर उसको ग्लोरीफाई कौन कर रहा है? इंडियन मीडिया, क्योंकि ये उनकी हीरोइन है ना। And Asifa Mengal, Fidain or suicide bombers who led the assaults. ये जिसकी मिट्टी लगी है वो एक्नॉलेज तो करेगा ना। खुदकुश करने के लिए मेरी जहन साजी की। तंजीम के बारे में बातों से मुतासिर होकर मैं खुदकुश हमले के लिए तैयार हो गई। मुझे खुदकुश ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर सविया BYC वाले से मिलवाएगा। मैं अपने जैसे लड़कियों को बताना चाहती हूँ कि वो इसी तरह के गलत कामों से खुद को दूर रखे। मेरे शोहर के पास बंदूक थे, उसके दोस्त भी आते थे, वो बंदूक उनके पास थे। मैंने पूछा आप काम क्या करते हो? उसने कहा कि मैं तंजीम में हूँ, BLF में। बातें हर वक्त करता था, वीडियोस दिखाते थे अपने दोस्तों का, जंगों का। 2019-20 के दरमियान तस्वीर पोस्ट किया था फेसबुक पे। फिर नीरान बलोच ने कहा कि आपके शोहर का जगह खाली है, आप आ जाओ, आप काम करो। 2022 में मैंने पोस्ट डाला था फेसबुक पे, उसने मुझे कमेंट किया था आपके ख्यालात बहुत अच्छे हैं। उसने एक दिन मुझे मैसेज किया था कि आप काम पक्का कर सकते हो। मैंने कहा जी हाँ मैं कर सकती हूँ। मैं वहाँ गई, मैंने चीज़ उठाया, मुझे पता नहीं था वो जैकेट है। फिर मुझे लेडीज पुलिस थे, उसने मुझे पकड़ा, शॉपर खोला, वो खुदकुश जैकेट था। मैं ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट में रही, मुझे इस तरह बेकाया कि मैं खुदकुश हमले करने के लिए खुद ही राजी हो गई। ये जो आजकल का तासुर है कि बलोच ख्वातीन अपनी मर्जी से खुदकुश करती, ये बात गलत है। मुझे इस तरह बेकाया गया कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुबतदाई खानन नलूटी मन ब्लैक मेल को था, मन तो से तगे मन जन्नत बनाया था,
mana loote chizza kana mani baki gwara kase ek चीजें तो कबूलिंग होती। मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करती थी और एक दिन मैंने सोशल मीडिया पर शारी बलूच के वीडियोस देखी। इसी दौरान इंस्टाग्राम पर एक शख्स से बात होने लगी। ये उसने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप में ऐड कर दिया। उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे वीडियोस थे जो BLA के नामों को दिखाया जाता था और औरतों को खुदकुश हमलों के लिए हीरो बनाकर पेश किया जाता था। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि और बच्चियाँ भी मेरे जैसे धोखे में ना आए। बारवा चीजें गपजन गलोटा मणिवार अजीजा स्टेन 2024 का ग्वादरा चिशुता ईरान नी मार मालूम ने कुजा शुतगे मारा आइया को इस दस्तो दावा निस्ते मसलन आदगे शादीशुदा औरत थी, इसको हनी ट्रैप करके लाए and then she was used to make a video, propaganda video in Afghanistan. जिनका रिलेटेड असर था शाह के वगार खत्म कनगा तैयार भी था, खुद कुछ हमला उस तब तैयार भी था। सच्चे अदुमी मर्दम मुर्तजा मासूम हमशी वजह अले चिख्तर नुकसान भी हर शहर सरगाएं से इनके मवाद दसार तो मर्द में ज़ैन तब्दील कनगा मर्दम वगार खुद कुछ उस तब तैयार भी गा। ये हुकूमत आमे दरख्वास्त है शारी बलोच दोले हर चीज़ें अस्ता सोशल मीडिया लफामशा खत्म करने के सुख ज़हन तब्दील मवी सुख वगार नुकसान आ मपुजाना मैं वालदेन दमे दरख्वास्त है सुख से चौक कनगा सचुक मोबाइल जुजना मोबाइल बच्चे गिनते ये जो बाप है, आखिर में आपने इसकी बात सुनी है, तो ये मोबाइल उठाता है और कहता है कि इसको खत्म करेंगे। ये सोशल मीडिया हमारे बच्चों को तबाह कर रहा है। और कौन चला रहा है सोशल मीडिया? बलूचिस्तान का BLA का ये जो टेररिज्म का, ये देखिएगा। There are 300 plus websites, focused Indian websites, only working on terrorism in Balochistan. 1000 plus social media accounts. और इसके अलावा hostile diaspora. 54% of Balochistan related propaganda comes from India. Indian accounts or their accounts, Indian accounts run from outside India. अच्छा, ये रुकिएगा, यहाँ पे पीछे जाइएगा यार, ये आगे ही रहो ना, यहाँ पे रुको। दिस इज द प्रोसेस, ये आपको समझना पड़ेगा। पहले ये सीड करते हैं, देन दिस इज सीडेड इन टेलीग्राम। वहां पे एक इंसिडेंट को, इवेंट को सीड किया जाता है, सही या गलत। फिर उस इंसिडेंट की फ्रेमिंग की जाती है, उसको फ्रेमिंग करते हैं इनिशिएटर्स। फिर देयर आर इनिशिएटर अकाउंट्स जो उसको फिर एम्पलीफायर्स के वाले करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में एम्पलीफायर्स आते हैं एंड देन उसके बाद जो है मास एम्पलीफिकेशन इज डन बाय द मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया एंड चैनल्स एंड देयर print media also, and from there then it is picked up by the international media. और फिर आप लोग जो है उसको हकीकत के तौर पे लेके जो है ना खुद चलाना शुरू हो जाते हैं। But this is how it is being done. देखिएगा, एक इंसिडेंट है ये मस्तूम का, इसकी जरा टाइमलाइन को भी देखते जाइएगा कि कब किसने सीड किया, कैसे ये पूरा चला। जी चलाइए। ये 16 जुलाई का वाकया है खटकोचा में। ये कुछ अकाउंट्स हैं, देखिएगा किस टाइम पे वो सीड होता है, किस टाइम पे उसको इनिशिएट करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। ऑल इंडियन, टोटल इंडियन सोशल मीडिया इकोसिस्टम। लेकिन इसमें शामिल होंगे जो इसमें लिखे नहीं हुए, उसमें वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के बाहर के अकाउंट हैं जो बड़ी स्पीड से आएंगे। BYC BLA के अपने अकाउंट्स हैं जो बड़ी स्पीड से इसमें शामिल होते हैं। और एक इकोसिस्टम वैसे ही पाकिस्तान में बना हुआ है सोशल मीडिया में, मोस्टली बाहर कुछ अंदर, जो कोई पाकिस्तान के खिलाफ खबर आ जाए तो बगैर कुछ सोचे उसके अंदर वैसे ही अपनी हाजिरी लगाने पहुंच जाते हैं, वो सारे इसमें शामिल हो जाए। जी चलाइए। अब ये पहला सीडर अकाउंट चलाते जाएं, चलते जाएं। ये चला रहा है जी, ये जी क्लैशेस हो गए हैं। अब ये टेलीग्राम के अकाउंट्स हैं जिनके अंदर डालना शुरू करते हैं। और ये कोई इन्हें प्रॉब्लम नहीं है कि जी हम अपनी आइडेंटिटी दिखा रहे हैं, हम इंडिया से कर रहे हैं।
یہ پکے انڈین اکاؤنٹس ہیں, یہ را کے اکاؤنٹس ہیں جہاں سے وہ چلا رہے ہیں, پھر ان کو ڈالنا, یہ اب آنے شروع ہو گئے, انیشیٹ کرتے. اور جو بی ایل اے بی وائی سی کی ٹیررزم کے ساتھ جڑے اکاؤنٹس ہیں ان کو سب پتا تھا, چاہیے یہاں سے آیا ہم نے اٹھا کے اس کو آٹومیٹکلی اوپر چڑھانا ہے. دیٹس دا وے دے ورک. ٹھیک, چلیں واپس آ جائیں, بیکاز وی ہیو ٹو کور اے لاٹ.